بسم اللہ الرحمن الرحیم، بریوالا ایجوکیشنل اکیڈمیا میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ٹائپس آف ایجوکیشن کے بارے میں اور موڈز آف ایجوکیشن کے بارے میں، امپورٹنس آف ایجوکیشن ان اسلام، کیٹیگریز آف نالج، ورلڈ کانفرنسز آن مسلم ایجوکیشن۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس گلوب پر، اس زمین پر انسانوں کی سب سے امپورٹنٹ ایکٹیویٹی تعلیم ہے۔ عمل تعلیم کی بدولت، یعنی ایجوکیشنل پروسیس کی وجہ سے ہی انسانی معاشرہ اپنا وجود برقرار رکھتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے جو ورثہ ہے، جو ویلیوز ہیں، نالج ہے، وہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل کیا جاتا ہے، اور منتقلی کا یہی بہاؤ معاشرے کو تازگی اور زندگی بخشتا ہے۔ ورنہ جو پانی ایک جگہ سٹیٹک ہو جائے، جم جائے، کھڑا رہ جائے تو اس میں پھر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور جو چیز رواں دواں رہتی ہے تو وہ رواں دواں پانی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پانی بالکل پاک ہوتا ہے۔ انسانیت کے پاس تعلیم کے سوا ترقی کا اور کوئی بھی آلہ نہیں ہے۔ تعلیم معاشرہ تبدیل کرتی ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس معاشرے کے لیے صالح افراد پیدا ہوتے ہیں۔ صالح افراد سے مراد وہ لوگ جو سوسائٹی میں بالکل فٹ ہیں اور سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اب وہ لوگ تیار کیسے ہوتے ہیں؟ ان کو پلینڈ ایکسپیرینسز سے گزارا جاتا ہے، اور وہ ایکسپیرینسز انسان اپنی زندگی میں جب ان سے انٹریکشن کرتا ہے تو پھر اس کی وہ شیپ تیار ہوتی ہے جو معاشرے کے لیے ڈیزائریبل ہوتی ہے۔ یہ تجربات یا ایکسپیرینسز کسی ایک سکول کی ٹیریٹری کے اندر بھی ہو سکتے ہیں یا سکول سے باہر بھی، لیکن مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کو ایڈجسٹمنٹ سکھانا۔ ایک فرد اپنے ماحول کے ساتھ مستقل تعامل میں رہتا ہے، انسان اپنے سوسائٹی کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ انٹریکشن کرتا رہتا ہے، اور اس انٹریکشن کے نتیجے میں انسان کے کردار میں وہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جو معاشرے کے لیے ڈیزائریبل ہوتی ہیں۔ اب یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان میں کچھ پلینڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کچھ ان پلینڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ جو پلینڈ ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسکولوں میں کروائی جاتی ہیں بچوں کو، تاکہ وہ مطلوبہ افراد تیار کیے جا سکیں، تو یہ رسمی تعلیم یا فارمل ایجوکیشن ہے۔ اور وہ ایکٹیویٹیز جو انسان معاشرے میں کرتا ہے تو وہ انفارمل ایجوکیشن کہلاتی ہے، جس کو ہم غیر رسمی تعلیم بولتے ہیں۔ ٹائپس آف ایجوکیشن کے بارے میں بہت لوگ کنفیوز رہتے ہیں۔ ٹائپس آف ایجوکیشن کتنی ہیں؟ تو ٹائپس آف ایجوکیشن دو ہیں، ایک جنرل ایجوکیشن ہے اور دوسری ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے۔ جنرل ایجوکیشن کو عمومی تعلیم کہا جاتا ہے، اور جو ووکیشنل ایجوکیشن ہے اسے فنی تعلیم یا اسے پیشہ ورانہ تعلیم یا اسے ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے سب سے امپورٹنٹ جنرل ایجوکیشن ہے، اور ساتھ اتنی ہی امپورٹنس ووکیشنل ایجوکیشن کی ہے۔ کوئی بھی شخص اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا جنرل ایجوکیشن سے، کہ یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہوتی ہے، اور یہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں دی جاتی ہے، اور یہ سبجیکٹ بیس ہوتی ہے، جس میں سبجیکٹس جیسے پڑھائے جاتے ہیں انگلش، اردو، میتھمیٹکس اور سوشل سائنسز وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کریکٹرسٹکس کیا کیا ہیں۔ یہ رائٹ ہے ہر پرسن کا۔ تو آئین کا آرٹیکل 25A یہ کہتا ہے کہ the state shall provide free and compulsory education to all children of the age 5 to 16 in such a manner as may be determined by law۔ اسٹیٹ کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ 5 سال سے 16 سال تک کے بچوں کے لیے، اب ہم دیکھیں ہمارے سینیریو میں تو یہ 5 سال کی جو ایجوکیشن ہے وہ نرسری کلاس سے 10th کلاس تک بنتی ہے، یعنی 10ویں کلاس کا بچہ 16 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ تو آرٹیکل 25A کہتا ہے کہ نرسری کلاس سے میٹرک تک مفت تعلیم اور لازمی تعلیم کا بندوبست اسٹیٹ کرے گی۔ اب یہ چیزیں انکلوڈ کرنے کا بیسک پرپز یہ ہے کہ جیسے پبلک سروس کمیشن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنا سٹائل تبدیل کر رکھا ہے، اور وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ جو بھی اسٹڈی کریں اس کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں اور چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہو۔ یہ کویسچن لاسٹ ٹائم
پوچھا جا چکا ہے 2021 کے لیکچر کے ٹیسٹ میں۔ آرٹیکل 37 بی کیا کہتا ہے جی؟ آرٹیکل 37 بی ریموو لٹریسی کے بارے میں ہے۔ وہ کہتا ہے دا اسٹیٹ شیل ریموو illiteracy اینڈ پرووائڈ فری اینڈ کمپلسری سیکنڈری ایجوکیشن ود ان منیمم پاسبل پیریڈ۔ آرٹیکل 38 کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 38 کہتا ہے دا اسٹیٹ شیل پرووائڈ بیسک نیسیسٹیز آف لائف سچ ایز فوڈ، کلوتھنگ، ہاؤسنگ، ایجوکیشن اینڈ میڈیکل ریلیف ٹو آل سٹیزنس۔ اس چیز سے قطع نظر کہ ان کی جینڈر کیا ہے، ان کی کاسٹ کیا ہے، ان کی کریڈ اور ریس کیا ہے، اس چیز کو بالکل مد نظر نہیں رکھنا، یعنی کوئی نسلی امتیاز نہیں کریٹ کرنا، کوئی صنفی یا جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں کرنا کہ اس کی کاسٹ کوئی اور ہے، اس کی نسل کوئی اور ہے، اس کا رنگ کالا ہے یا اس کا رنگ گھورا ہے۔ اس چیز سے بالکل بالا تر ہو کر جو اسٹیٹ ہے وہ ہر انسان کو بنیادی جو سہولیات ہیں وہ پرووائڈ کرے گی۔ یہ آرٹیکل 37 ڈی کہتا ہے، جس میں ایجوکیشن بھی شامل ہے، اس لیے اس آرٹیکل 38 ڈی کو میں نے یہاں پہ لکھا ہے۔ اس کے بعد جی دیکھتے ہیں کہ یہ آن گوئنگ انسٹرکشنل پروسیس ہوتا ہے، یہ فیس ٹو فیس ہوتا ہے، فارمل ایجوکیشن، انفارمل ایجوکیشن، اور اس کی باقی آپ ریڈنگ کر لیجئے گا۔ پرپز کیا ہے جی اس کا؟ جنرل ایجوکیشن پرووائڈ اسٹوڈنٹس ود این ایکسٹینسو ایکسپوئر، یہ بچوں کو ایکسپوئر دیتی ہے۔ اٹ از دی سورس ٹو لرن نیو تھنگز اینڈ اپلائی دیم ان ڈیلی روٹین میٹرز۔ جنرل ایجوکیشن ہمیں مختلف چیزیں سیکھنے اور پھر ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کے بارے میں بتاتی ہے۔ دس ٹائپ آف ایجوکیشن لیز دا فاؤنڈیشن فار پیپل ٹو پراسپر اینڈ اڈاپٹ سکسیزفل بیہیویئر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ووکیشنل ایجوکیشن کیا ہے۔ ووکیشنل ایجوکیشن آفر این الٹرنیٹیو اینڈ ٹریڈیشنل اکیڈمک سبجیکٹس کی بجائے یہ جیسے جان ڈیوی والا فارمولا لرننگ بائی ڈوئنگ ہے جی، یہ ایکچولی میں ہمیں کوئی کام سکھایا جاتا ہے ووکیشنل ایجوکیشن میں۔ ووکیشنل ایجوکیشن بہت سے ووکیشنز ہیں، لائک یہاں پہ لکھا ہے جی جیولری میکنگ ہے، اور اس کے بعد میٹل ورک ہے، اور اس کے بعد یہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ٹیکنیشینز کی، پروفیشنل ووکیشنز کی، اور اس کے بعد انجینئرنگ، اکاؤنٹنسی، نرسنگ، میڈیسن، آرکیٹیکچر اور لا، یہ جو لوگ پریکٹیکل ورک کرتے ہیں اور اس کے بعد معاشرے کی خدمت کرتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے ووکیشنل ایجوکیشن میں جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم موڈز آف ایجوکیشن کی بات کریں تو موڈز آف ایجوکیشن 3 ہیں۔ ایک فارمل موڈ ہے، فارمل ایجوکیشن، اور دوسرا نان فارمل ایجوکیشن ہے، اور تیسرا انفارمل ایجوکیشن ہے۔ فارمل ایجوکیشن کو رسمی تعلیم کہا جاتا ہے۔ رسمی تعلیم باقاعدہ تعلیمی اداروں میں دی جاتی ہے اور اساتذہ کی موجودگی میں طلبہ کی تعلیم و تربیت کا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے۔ یہاں پر نصاب پڑھانے کے علاوہ پڑھانے کے لیے اساتذہ کرام موجود ہوتے ہیں، اور یہاں پر جو ٹیچنگ میتھڈ ہے وہ بھی مقررہ ہوتا ہے، اور کلاس کا دورانیہ مقرر ہوتا ہے، اور سیشن کی ڈیوریشن بھی ہمیں پتہ ہے، اور یہ تعلیم اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور مدرسوں میں دی جاتی ہے۔ نان فارمل ایجوکیشن ہے جی، اس میں تعلیمی اداروں کی بجائے ذرائع ابلاغ یعنی میڈیم ایسا یوز کیا جاتا ہے جس کے ذریعے ایجوکیشن گھر بیٹھے لی جا سکتی ہے۔ ان میں سب سے اہم کردار علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ہے، اس کے بعد ورچوئل یونیورسٹی اور باقی کچھ یونیورسٹیز جو آن لائن سسٹم چلا رہی ہیں، تو یہ سب نان فارمل ایجوکیشن میں آتی ہیں۔ یہاں پر کریکولم طے شدہ ہوتا ہے لیکن تعلیمی ادارے نہیں ہوتے، اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا سہارا لیا جاتا ہے، جیسے آج کل LMS کے تھرو اسٹڈی کروائی جا رہی ہے مختلف یونیورسٹیز میں لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے۔ اس کے بعد ہے جی انفارمل ایجوکیشن۔ انفارمل ایجوکیشن غیر رسمی تعلیم، یہ ہمیں معاشرہ دیتا ہے۔ یہ تعلیمی اداروں کے بجائے والدین، دوست احباب، ماحول، یہ سب کچھ ہمیں سکھاتا ہے، اور اس کا دائرہ کار پیدائش سے لے کر انسان کی وفات تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی امپورٹنس آف ایجوکیشن ان اسلام، قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں، تو یہ کویسچنز انکلوڈ کرنے کا بھی بیسک پرپز وہی ہے جو پبلک سروس کمیشن کا جو لیٹسٹ ٹرینڈ ہے۔ تو سورہ الزمر ان کی آیت 9 یہ کہتی ہے آر دوز ایکول دوز ہو نو اینڈ دوز ہو ڈو ناٹ نو، کیا جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے وہ آپس میں برابر
ہو سکتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 269 بتاتی ہے Allah grants wisdom to whom He pleases, and to whom wisdom is granted indeed, He receives an overflowing benefits. قرآن مجید میں علم کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، اور اسلام میں جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کی ابتدا اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہوئی۔ اس سے اسلام میں علم کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جی اہل علم کی فضیلت میں فرمایا گیا قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ یہی بات جو سورہ الزمر میں آیت نمبر 9 میں کہی گئی کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں، یعنی جو پڑھے لکھے ہیں، اور وہ لوگ جو نہیں پڑھ سکتے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین فرمائی گئی قل رب زدنی علما۔ پھر ہم سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجے بلند کرتا ہے یا کرے گا جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا۔ سورہ العنکبوت تعلیمات الہی کی سمجھ صرف اہل علم کو ہی حاصل ہوگی، اور سورہ فاطر 28 آیت اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جنہیں علم بخشا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس بات پر بہت فخر کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک استاد بنا کر بھیجا گیا، اور آپ نے فرمایا علم حاصل کرو اس کے لیے اس لیے کہ جو اللہ کے لیے علم حاصل کرتا ہے وہ نیکی کا کام کرتا ہے۔ جو شخص علم کے بارے میں بات کرتا ہے گویا وہ حمد بیان کرتا ہے۔ یہ تمام باتیں احادیث مبارکہ جو پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں ان کا مفہوم یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ جو حصول علم کے لیے صحیح کرتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو علم پاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے۔ علم و فضل والے پیغمبروں کے جانشین ہیں، یعنی پڑھے لکھے لوگ پیغمبروں کے جانشین ہیں، بے شک علماء انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں۔ علم انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا سکھاتا ہے۔ علم کی روشنی شہید کے لہو سے مقدس تر ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ روز قیامت علماء کے قلم کی سیاہی اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا تو علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے زیادہ وزنی ہو جائے گی۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ ماں کی گود سے گور تک یعنی قبر تک علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ سب سے بہترین بات یہ لکھی، علم آدمی کے لیے اس کی تنہائی کا ساتھی ہے، پردیس میں اس کا دوست ہے، خوشی اور غم میں اس کا رہنما ہے۔ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جسے وہ دشمن کے خلاف استعمال کر سکتا ہے، اور ایسی زینت جس کی دوستوں میں نمائش کر سکتا ہے۔ کیٹیگریز آف نالج اکارڈنگ ٹو اسلام ہم دیکھتے ہیں تو پہلی عالمی اسلامی کانفرنس میں علم کی درجہ بندی دو طرح سے کی گئی ہے۔ ان میں دائمی علوم یا یونیورسل نالج اور دوسرا اکتسابی یا لرنڈ نالج کہا گیا۔ یہ جو کانفرنسز ہیں مسلم کانفرنسز، یہ فرسٹ ورلڈ کانفرنس 1977 میں ہوئی، لیکن یہاں پر اسلامی سربراہی کانفرنس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس 1969 میں مراکش کے شاہ حسن نے رباط میں منعقد کروائی 1969۔ اس وقت پاکستان کے جنرل یحییٰ خان پاکستان کے صدر تھے۔ جب وہ پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے کانفرنس ہال میں جا کر بیٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں مسلم سربراہان کے درمیان ایک سکھ بھی براجمان ہے۔ جنرل یحییٰ خان نے اس کی موجودگی پر نقطہ اعتراض اٹھایا۔ صدر پاکستان کو بتایا گیا کہ یہ بھارت کا نمائندہ ہے۔ صدر موصوف نے پھر وہی سوال اٹھایا کہ یہ اسلامی ممالک کے سربراہوں کی کانفرنس ہے، بھارت یا بھارت کا نمائندہ اس میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟
اس کا جواب یہ ملا کہ بھارت میں مسلمانوں کی کثیر تعداد کی وجہ سے حکومت نے اس سکھ نمائندے کو مبصر کی حیثیت سے بھیجا ہے۔ جنرل یحییٰ خان اس جواب سے مطمئن نہ ہوئے اور پھر اس سکھ ریپریزنٹیٹیو سے معذرت کی گئی اور اسے وہاں سے واپس بھیج دیا گیا۔ دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس 1974 میں پاکستان میں منعقد ہوئی۔ اس کے روح رواں وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو تھے اور 22 فروری بروز جمعۃ المبارک بعد نماز جمعہ اس عالمگیر اہمیت کی تقریب کا افتتاح ہوا، جس میں 50 کے قریب سربراہوں نے شرکت کی، اور جس کا جو لب لباب ہے وہ یہ علامہ اقبال کا ایک شعر تھا: ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ کاشغر چائنا میں ہے۔ یہ جو دو کیٹیگریز ہیں جن کے بارے میں ہم نے بات کی، ایک یونیورسل نالج ہے اور دوسرا لرنڈ نالج ہے۔ یونیورسل نالج جس کو ہم دائمی علم کہتے ہیں، یہ ہدایت الہی اور قرآن و سنت پر مبنی ہے، اور لرنڈ نالج یہ معاشرتی، فطری اور اپلائیڈ جو علوم ہیں ان پر مشتمل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سیریز آف ورلڈ کانفرنس آن مسلم ایجوکیشن۔ تو پہلی کانفرنس 1977 میں ہوئی۔ مسلم تعلیم پر پہلی کانفرنس 31 مارچ اور 8 اپریل 1977 کے درمیان مکہ میں منعقد ہوئی، جس کا موضوع اسلامی تعلیمی نظام کی بنیاد وضع کرنا تھا۔ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی اور سعودی عرب کی حکومت نے اس کانفرنس کا اہتمام کیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جو ہے اس نے بڑا اہم رول ادا کیا یہ ورلڈ کانفرنسز منعقد کروانے میں۔ سیکنڈ ورلڈ کانفرنس 1980 میں ہوئی اور یہ پاکستان میں ہوئی۔ مسلم تعلیم پر دوسری عالمی کانفرنس کا اہتمام قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد، پاکستان اور شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی سعودی عرب نے مشترکہ طور پر اس کا اہتمام کیا۔ یہ 15 اور 20 مارچ 1980 کے درمیان اسلام آباد، پاکستان میں منعقد ہوئی۔ کانفرنس کا بنیادی کام سیکولر اور مدارس نظام تعلیم کے درمیان فرق کو کم کرنے کے نقطہ نظر سے نصاب تیار کرنا تھا، کریکولم ڈیزائن کرنا تھا۔ تھرڈ ورلڈ کانفرنس 1981 میں ہوئی۔ مسلم تعلیم پر دوسری عالمی کانفرنس کے ایک سال بعد اس نوعیت کا تیسرا حصہ ڈھاکہ، بنگلہ دیش میں 5 اور 11 مارچ 1981 کے درمیان سامنے آیا۔ اسے ارینج کس نے کیا؟ اسے ارینج کیا انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ایجوکیشن اینڈ ریسرچ بنگلہ دیش اور شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی سعودی عرب۔ اب 3 کانفرنسز ہم پڑھ چکے ہیں اور تینوں کانفرنسز میں شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی کا بڑا اہم رول ہے۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ جو نصاب تیار کرنے والی بات پچھلی یونیورسٹی میں کی گئی تھی اس پر کتابیں حاصل کرنا تھا۔ چوتھی کانفرنس جکارتہ انڈونیشیا میں ہوئی اور اسلامی تدریس کے طریقہ کار کو وضع کیا گیا یہاں پہ۔ 5ویں ورلڈ کانفرنس جو ہے وہ 1987 میں مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں منعقد ہوئی، اور اس کے بعد جو 6ٹی ورلڈ کانفرنس ہے وہ 20 سے 25 ستمبر 1996 کے درمیان اسلامک کالج کیپ ٹاؤن جنوبی افریقہ میں منعقد ہوئی، اور اس کے بعد جو 7th کانفرنس ہے وہ شاہ عالم ملائیشیا میں 21 سے 23 دسمبر 2009 یہ منعقد ہوئی۔ یہ تھا ہمارا آج کا سیشن، آج کی کلاس۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی کلاس کے ساتھ، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے جو سوالات ہیں آپ وہ مجھ سے ان باکس پوچھ سکتے ہیں اور ڈسکشن جنریٹ کر سکتے ہیں۔ ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔